لیکچر نمبر 1 میں جس عنوان سے آغاز کریں گے اس کا نام ہے واحد جمع۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ واحد کسے کہتے ہیں؟ جی بچوں، واحد وہ اسم یا لفظ ہے جو کسی ایک شخص، ایک چیز کو ظاہر کرے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتی ہوں، وہ اسم یا وہ لفظ جو صرف کسی ایک چیز یا جگہ کو ظاہر کرے واحد کہلاتا ہے، یعنی اکیلا۔ اس کی مثال ہے مثلاً پرندہ، آنکھ، پھول، استاد، لڑکا، کمرہ، تارا۔ آپ نے غور کیا ہوگا عزیز طالب علم کہ اس میں ہم نے صرف ایک ہی چیز کے بارے میں پڑھا ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ کسی جگہ کا نام ہو یا وہ کسی شخص کا نام۔ ٹھیک، وہ ایک لڑکا ہے، کمرہ بہت بڑا ہے، آسمان پر تارا نظر آتا ہے۔ بچوں، ہم نے صرف ایک چیز کے بارے میں پڑھا، یعنی کہ ایک واحد چیز کے بارے میں ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ واحد کے ساتھ ہم اگلا عنوان پڑھتے ہیں جمع، یعنی کہ واحد میں ہم ایک چیز پڑھتے ہیں، لیکن جمع وہ لفظ یا وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں کو، جگہوں کو یا اشخاص کو ظاہر کرے، جمع کہلاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے ہم نے واحد میں ایک لڑکا پڑھا تھا، تو جمع میں ہم لڑکے پڑھیں گے، یعنی کہ بہت سارے لڑکے۔ واحد میں ہم نے کمرہ یعنی صرف ایک کے بارے میں پڑھا تھا، اور جمع کمرے یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہونا۔ واحد میں ہم نے ایک تارا پڑھا تھا، صرف ایک، لیکن جمع یعنی کہ بہت سارے جب تارے ملتے ہیں تو ہم انہیں تارے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اس طرح عربی میں واحد ایک کو کہتے ہیں، جبکہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں جمع کہلاتی ہیں، اور عربی میں جمع کا مطلب چیزوں کا گروہ یا چیزوں کا اکٹھا ہونا جمع ہے۔ امید ہے کہ یہ مثال آپ کو اس طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جیسے ہم واحد میں پڑھ رہے ہیں لڑکا، تو لڑکا ایک ہے، لیکن جب بہت ساری چیزیں گروہ کی شکل اختیار کرتی ہیں یا بہت ساری چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو جمع ہو جاتی ہیں، تو وہ ہمارے پاس لفظ بنتا ہے لڑکے، یعنی کہ واحد ایک لڑکا اور لڑکے بہت سارے لڑکے۔ اچھا بچوں، کچھ واحد جمع کو بنانے کے طریقے ہیں کہ جس لفظ کے آخر میں الف یا ہے ہو تو اس کو ہٹا کر ہم یہ لگا دیتے ہیں، اور اس یہ کو لگا دینے سے اس کی جمع بن جاتی ہے۔ جیسے پرندہ، پرندے میں آخر میں آتا ہے۔ اب اگر ہم اس ہے کو ہٹا دیں گے تو یہ پرندہ واحد ہے، اور جب جمع بنائیں گے تو اگر ہم اس ہے کو ہٹا کر یہ لگا دیں گے تو پرندے ہو جائے گا۔ اور اسی طرح انڈا، تو انڈے کی آخر میں الف آتا ہے، اور اگر ہم انڈا واحد ہے، الف ہٹائیں گے اور یہ لگا دیں گے تو انڈے ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے پڑھا لڑکا، کاف الف کا، یعنی کہ الف اس کے آخر میں، جب ہم نے جمع بنانی ہے تو ہم الف کو ہٹائیں گے تو لڑکا سے لڑکے ہو جائے۔ بچوں، اگر الف پر ختم ہونے والے لفظ کے آخر میں یہ نون ساکن لگائیں تو جمع بنائی جا سکتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے دعا، دال الف، دال عین الف، دعا۔ دعا واحد ہے۔ اب دعا سے ہم جب الف ہٹائیں گے تو یہ ساکن، یہ اور نون ساکن لگائیں گے تو دعائیں ہو جائے گا، ہوا سے ہوائیں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، جیسے جن الفاظ کے آخر میں یہ آتی ہے ان کے آخر میں ہم یہ ہٹائیں گے تو الف اور نون ساکن لگائیں گے تو ہم جمع بنا سکتے ہیں۔ جیسے چوڑی، چوڑی کے آخر میں ہمارے پاس یہ ہے، جب ہم نے چوڑی سے یہ کو ہٹایا، چوڑی واحد ہے،
اور جب ہم جمع بنائیں گے اور یہ ہٹا دیں گے تو یہ ہٹا کے ہم نے یہ الف یا نون ساکن لگایا تو یہ لفظ بن گیا چوڑیاں. لڑی سے لڑیاں, کڑی سے کڑیاں. ٹھیک ہے بچوں. اگر ہمارے پاس اسم کے آخر میں الف یا ہے ہو تو اسے واو اور نون ساکن سے بدلنے سے جمع بنتی ہے. مثلا لڑکا الف ہے آخر میں, اس کو الف کو ہٹایا تو لڑکوں. انڈے سے انڈوں, گلدستہ سے گلدستہ. امید ہے عزیز طلبہ آپ کو واحد اور جمع سمجھ میں آ گئی ہوگی. بچوں واحد جمع کے عنوان کے بعد ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ واحد وہ اسم یا وہ لفظ ہے جو صرف کسی ایک چیز, جگہ یا شخص کو ظاہر کرے, وہ واحد کہلاتا ہے. جبکہ جمع دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جمع ہونا یا وہ لفظ یا اسم جو ایک سے زیادہ چیزوں, جگہوں یا اشخاص کو ظاہر کرے جمع کہلاتا ہے. بچوں آپ کے ہوم ورک ٹاسک میں آپ نے اسماء میں سے 10 واحد الفاظ کو خود منتخب کرنا ہے. میں ہوم ورک ٹاسک ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتی ہوں. آپ نے اردو کی کتاب کے کسی بھی سبق میں سے 10 واحد الفاظ کو خود منتخب کرنا ہے اور ان واحد الفاظ کی جمع بنانی ہے. اور اسی طرح بچوں آپ نے سبق میں سے 10 مختلف جمع الفاظ ڈھونڈ کے خود لکھنے ہیں اور ان جمع کی واحد آپ نے خود بنانی. پیارے بچوں پہلے آپ نے اپنے سبق میں سے واحد سے جمع بنانی ہے اور پھر آپ نے جمع سے واحد خود بنانی ہے. امید ہے پیارے بچوں آپ کو واحد جمع کا عنوان اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. شکریہ.